اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹوں، اسرائیلہ اسرائیل کے، اے بنی اسرائیل۔ عربی میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور یہاں پہ جمع لے کر آئے ہیں بنی، اولاد۔ اسرائیل، اسرا لفظ الگ ہے، ایل الگ لفظ ہے، اور ہبرو زبان جس میں اسرا کا مطلب بندہ اور ایل اللہ کو کہا جاتا تھا، تو جو ہمارے ہاں عبداللہ کے معنی ہیں وہ اسرائیل کے وہی معنی لیے جاتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اور یہاں پر بنی اسرائیل کہہ کر اولاد یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے یعقوب کے بیٹوں، اے اسرائیل کے بیٹوں، اور یہی آگے چل کر ان کا لقب بن گیا، بنی اسرائیل کہلائے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، یعنی میں نے تم پر بہت سارے احسان کیے، ذرا انہیں شمار کرو، انہیں یاد کرو۔ وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ ہی سے، فارہبون پس ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گوں نعمتیں دیں، ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں، انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، زمین پر بادشاہت دی، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے منسلوہ اتارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئی ہیں، اور یہ آیت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پچھلے جو ہم نے تم پر احسان کیے ہیں، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، انہیں یاد کرو، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا۔ نعمتی یہاں پر اگرچہ یہ لفظ واحد ہے، مگر جنس مراد ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم پر نازل کی، جو احسان ہم نے تم پر کیے، اور اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 32 میں فرمایا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا، یہ ایک نعمت تھی۔ اسی طرح سورہ دخان آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، تو یہ دوسری نعمت ہو گئی۔ اسی طرح سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت گنوائی۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں فرمایا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے مسلسل احسان۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اسی طرح مزید اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ پھر آیت نمبر 60 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی،
اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے تھے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 84 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو۔ نیز فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 169 أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 154 میں فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ اسی عہد و پیمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً تم میں سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسان کیے، مجموعی طور پہ اس واقعے کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ ہم نے جو تم پہ احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب احسان یاد رکھا جائے تو اس کا بدلہ اچھا دیا جاتا ہے، اور جب انسان احسان فراموشی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو رب العالمین کا مزید یہ احسان ہے کہ وہ اپنے احسان یاد دلا رہا ہے کہ کہیں انسان احسان فراموش نہ بن جائے۔ اور یہاں پر احسان یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا جو تم نے وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کی پاسداری کا لحاظ رکھو۔ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ ہم تمہیں ضرور طاقت، قوت، عذاب سے نجات، بلند و بالا، اپنی نعمتوں سے نوازنے والا سب کچھ ہم تمہیں دے دیں گے۔ بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو میرے انبیاء آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ اہم وعدہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اور جب ان کو عہد ان کے یاد دلائے گئے اور وعدے ان کو یاد دلائے تو اس وقت تک یہ اعتراف کرتے تھے اور آخری نبی کا شدت سے انتظار کرتے تھے، لیکن جب وعدے کا وقت آ پہنچا تو یہ سرے سے ہی مکر گئے، سرے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ تمام نشانیاں پہچاننے کے باوجود
دل میں ان کا اعتراف کرنے کے باوجود زبان سے ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے میرا عہد پورا کیا، اس نبی پر ایمان لائے تو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اور یہاں پر کیا ہوا؟ عہد شکنی، سارے احسانوں کو فراموش کر دیا اور وعدہ توڑ دیا۔ تو اب اللہ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے لیے کیا لفظ استعمال کیے؟ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، میں احسان فراموشی کا بدلہ دینے والا ہوں، میں وعدے کا انکار کرنے والے کو یا وعدہ توڑنے والے کو سزا دینے والا ہوں، لہٰذا اپنے انجام سے ڈرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔